تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زینت تین چیزوں میں ہے. دنیا کی زینت تین چیزوں میں ہے. ایک، انسان کے پاس مال ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ اولاد ہونی چاہیے. اور تیسری یہ کہ اس کے پاس نیک بیوی ہونی چاہیے. اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں زینت ہے. پھر رسول فرماتے ہیں کہ آخرت کی زینت جو ہے وہ بھی تین چیزوں میں ہے. سب سے پہلے رسول فرماتے ہیں کہ آخرت میں انسان کو ایک مقام مل سکتا ہے. اس کی زینت یہ بن سکتی ہے کہ انسان اس دنیا میں علم حاصل کرے. یعنی علم ایسا تاج ہے انسان کے پاس کہ جس کے پاس علم آ جائے وہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی یہ علم جو اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے زینت بنے گا. اور دوسری چیز رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے آخرت میں جو زینت ہوگی وہ انسان کا تقوی ہے. یعنی انسان کے دل میں جب تقوی خدا آ جائے، جب فکر خدا آ جائے، جب فکر آخرت آ جائے تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں تقوی کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملے گا کہ اللہ عز و جل جس کے دل میں تقوی ہے اس کے گناہ خدا معاف کر دے گا. مگر شرط کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کا حکم خدا نے دیا ہے اور ان کاموں سے رک جائے جن سے خدا نے رکنے کا حکم دیا ہے. یعنی یہ تقوی ہے. یہ مطلب نہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی خدا سے ڈرتے رہیں، خدا سے ڈرتے رہیں، یعنی ڈرتے ہوئے خدا سے دنیا کا ہر ایک گناہ بھی کرتے رہیں. اس ڈرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے رک جائیں اور جو اچھے اعمال ہیں ان کو اپنا لیں. اور تیسری چیز رسول فرماتے ہیں جو انسان کے لیے آخرت میں زینت بنے گی، وہ انسان جب دنیا میں صدقہ دیتا ہے تو صدقے کی وجہ سے آخرت میں خدا اس کو مقام عنایت فرمائے گا. اور میں نے پہلے بھی واضح فرمایا ہے کہ صدقہ کئی قسموں کا ہے، مگر رسول فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہترین صدقہ یہ ہے کہ اس کی اولاد ایسی نیک ہو جائے جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد جب اس کے لیے دعا فرمائے گی. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. یعنی بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی اولاد پر توجہ دے، اپنی اولاد کو سیرت محمد و آل محمد بتائے اور ان کو آل محمد کے راستے پر لے کر آئے. جب وہ چلا جائے گا، جب وہ دعا فرمائیں گے، جب وہ مجلس حسین میں شرکت کریں گے، جب وہ عزاداری امام حسین کریں گے تو اس کا ثواب یقیناً جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. یعنی صدقہ تیسری زینت ہے آخرت میں. پھر رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بدن کی زینت بھی تین چیزوں میں ہے. سب سے پہلے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کم کھاتا ہے وہ اس کے لیے زینت بنے گا. کم سونا اور کم بولنا، یہ تین زینتیں ہیں جسم کے لیے. اور پھر رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی زینت وہ تین سی کون چیزیں ہیں؟ رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے صبر کرنا. سب سے پہلے صبر کرنا. دوسری زینت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، یعنی وہ سیکھے جو کم بولتا ہے وہ کم گناہ کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دل کی زینت اس میں ہے کہ انسان شکر خدا کرتا رہے.
یعنی دیکھیں کس طرح سے رسول نے ارشاد فرمائے ہیں، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، بدن کی زینت اور دل کی زینت۔ اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، یقیناً ہم بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا فرمائے کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار فرمائے، اور امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے بواز بلند صلوات